میں چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس کر دی، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور اگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے توکل اللہ پہ۔ اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا اپنے کام پورا کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے، اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے ان کے باپ نے ان کو کہا تھا وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ مَا کَانَا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا عنہم انہیں من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویشچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے، ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی
ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا جو ان کے بچوں نے پوری کر لی، اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی ثواب کر لو تو ثواب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ثواب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا؟ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اکثر ہمارے ذہن میں نا جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں، تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک طرف پروٹیکشن ہے لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی، یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی۔ کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی اس جگہ پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے حق مارو گے، حق مارنا کیا ہے کہ اگر کسی کے، دیکھو ہمارے بہن بھائی، اب یہاں تو سارے بھائیوں کا قصہ ہو رہا ہے نا، جو سگے بھائی ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں، بیسیکلی تو باپ تو ایک ہی ہے، اور وہاں پہ جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب کیا کنویں میں پھینک دیا، اب یہاں پہ نظر کی انہوں نے تو کر لیا، پروٹیکشن کر لی، ان پہ کوئی پرابلم نہیں آئی، لیکن وہ جو چیز کی تھی وہ سامنے بھی آنی تھی نا، تو وہ چیز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اس اینگل سے اپنی زندگی کے ایک لمحہ گزارنے کی
عقل آ جائے, ہمیں وہ فہم عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اس کی تفسیر نا شاہ عبد القادر جیلانی جو ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. میں نے جب ان کی تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ میں وہی آپ کے سامنے رکھوں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا تھا اسی طرح سے وہ بچے داخل ہوئے, اگرچہ ٹو نہ لگی, مطلب یہ کہ ان پہ نظر کے برے اثرات نہ پڑے, لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی. اللہ اکبر, اور تقدیر اور طرف سے آ گئی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا, اور علم کیا مطلب اس کا کیا ریلیشن تھا اس بات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ علم والے جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اور وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں, اور وہ اسباب کا بھی بچاؤ, اسباب سے بھی بچاؤ اپنا کرتے ہیں. اچھا, اسباب کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں. اب یہ بڑے غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ اسباب آپ نے کیے, اس کے باوجود اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں, اس پر صبر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق کر لیا تھا, اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بے علم جو ہے نا, جو بے دین ہے, بے علم ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. مطلب کیا کہ اب اگر فار ایگزامپل اکثر آپ دیکھیں ایسے ہمارا ہوتا ہے حال کہ اسباب تو ہم نے پورے کر لیے, رائٹ, وہ ساری چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے کر لی, لیکن اللہ پہ توکل جو تھا نا وہ نہیں کیا. اب وہ اسباب پہ توکل کر لیا. جیسے فار ایگزامپل ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم دوائی کھاتے ہیں, تو ہمارا پورا توکل کس کے اوپر, دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں, یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی, فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. اس سے اگلی سوچ جو ہے نا کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ دوائی تبھی میرے اوپر کام کرے گی جب میرے اللہ اس میں شفا ڈال دے, ادروائز یہ دوائی نہیں کام کر سکتی. تو یہ تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب جو میں مکمل کر رہی ہوں تو پھر میں نے توکل بھی اللہ پہ کرنا ہے. تو بے عقل جو لوگ ہیں, جو بے علم لوگ ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. اچھا, اور بعض لوگ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ وہ توکل تو اتنا اسٹرانگ ان کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ نہیں کرنا ہے, ہم نے تو کچھ, پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ اسباب زیرو, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں گے. لیکن ایک جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا, اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہونا. آپ کتنی بھی دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور آپ اسباب نہیں کریں گے تو تب بھی چیز نہیں ہونی ہے. اور یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی نا کہ ایک صحابی تھے, وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ کیا کیا, تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں, اللہ پہ توکل, اس کو پہلے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اتنی زبردست بات تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو, پودا جیسے چھوٹا سا لگاتے پودا ہو, اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے, کیونکہ درخت بھی تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا, وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی, اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو, ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی, تہجد میں بھی اٹھی تھی, آج میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا, سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے, تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وہی آ گئی تھی نا, تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا, نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے, کہ اتنا بڑا تھا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا, بس ٹھیک ہے
ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وہی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا وہ گھر میں تھی تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے تو کدھر ہے. تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی کہتے انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس راستے سے جائیں گے تو وہاں پہ تم آنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا نکلو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے اس کے بارے میں آتا ہے. وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا. اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوریتھنگ از فائن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا. تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا. رسول اللہ بہت خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سیراب کرے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے. اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے
کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈفرینٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہو، اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے، جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے، ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا، اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے۔ قال، کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، انی کہ بے شک میں، انا اخوکا، کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اب دیکھیے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں، وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر دیا انہیں، بِجِهَازِهِمْ، سامان ان کا، جَعَلَ السَّقَایَةَ، تو ان کا پیالہ، جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا، وہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم، پھر، اچھا ثم جو ہوتا ہے نا، ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چیز ہوتی ہے۔ فا جب ہم بولتے ہیں نا، فا کہتے ہیں فوراً ہی، جیسے ابھی کوئی چیز ہوئی تھی تو فوراً ہی کوئی چیز ہو جائے، تو ثم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا ہوگا تو یہ تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ثم اذن، پھر پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے کافرے والو، انکم لسارقون، کہ البتہ تم چور ہو۔ تو اب جیسے ہی آگے گئے تو پیچھے سے قافلے والے کون تھے؟ یہ جو وہاں پہ تھے نا یوسف علیہ السلام کے جو شاہی ورکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے جو کرندے تھے وہ ان کو جو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پانی پلانے کا، کیونکہ وہ ایک ایسا برتن تھا جو ناپ بھی سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گھر میں چاول نکالتے ہیں یا کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور وہ ناپنے کے بھی کام آتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی برتن ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا برتن تھا، قیمتی تھا۔ تو اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اسباب بنا رہے ہیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی اس کو تعبیر مکمل ہونی تھی۔ تو اس کو کہا پکارنے والے نے کہ اے کافرے والو، تم تو چور ہو۔ قالو، کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سارے مڑے، اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں، علیہ، ان کی طرف، ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ قالو، کہا مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو، کہ ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی، کہ بادشاہ کا پیمانہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کے لیے لائے گا، مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا، جو ورکر تھے جو پیچھے آئے تھے، وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ، کہ جو لائے اسے، بِهِ، اسے، حِمْلُ بَعِیرٍ، تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ جو ہے نا وہ اس کو انعام کے طور پہ، بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا، جیسے
اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے. جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ یہ 3 زمانے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں نا شروع میں، تو بیسیکلی انکریج نہیں کیا گیا مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ قرضہ لیں، اور کیونکہ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو توفیق دیا صبر کے ساتھ اس میں وقت گزارے. تو شروع میں اگر کوئی جنازہ ہوتا تھا تو رسول اللہ کو اگر یہ پتا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو وہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اچھا، اس کے کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کا جو قرض ہے کوئی اور معاف کر، مطلب اس کا کوئی قرض ضمانت دیتا ہے کہ وہ ادا کر دے تو پھر اس کی نماز جنازہ اگر کوئی کہتا تھا ہاں تو پھر وہ پڑھا دیتے. اچھا، تیسرا دور کیا آیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب خیبر فتح ہوا تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس کافی مال آ گیا تھا. تو پھر جنازہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے خاندان میں تقسیم ہوگی. تو یہ 3 دور مسلمانوں پہ ایسے آئے تھے. تو ضمانت کو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جیسے بیل دینا کسی کے بارے میں ہوتا ہے اس طرح سے ہے. تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس زمانے میں، دیکھے قحط تھا، غلہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک اونٹ کے بوجھ جتنا پھر ان کو غلہ ملے گا. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ قالو کہا، کس نے؟ بھائیوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علمتم، کہ البتہ تم تو جانتے ہو، ما جینا، کہ نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض، کہ ہم فساد کرے زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. اب یہ کیسے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ان کو تو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں کتنی عزت سے کتنی محبت سے رکھا تھا، تو ہم تو چور نہیں ہیں، تو تم ہم پہ ایسے کیوں الزام لگا رہے ہو؟ قالو کہا، کس نے؟ جو مؤذن تھا نا، جو پکارنے والے تھے، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اب دیکھیے یہ جملہ، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مصر کا قانون جو تھا وہ فرق تھا. اس کے لحاظ سے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ جس کا جو چور ہوگا وہی اس کا ضامن بھی ہو، وہی اس کا کیا کہتے ہیں، بدلہ بھی ہوگا. مطلب اگر جس کے پاس چوری ہوئی ہے تو جس کی پاس سے وہ سامان نکلے گا تو وہی بندہ اس کی جگہ پہ جائے گا، مطلب اس کا غلام بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات مجھے یہ لگی کہ جب اللہ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو پھر ساری قانون ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اچھا، انہی سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، قولو کہا، جزاؤہ، کہ اس کا بدلہ، من وجد فی رحلہ، جس کے پاس پایا جائے گا سامان، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے. اب بنیامین جو تھے نا وہ سب سے چھوٹے تھے، تو اب ان کو وہاں پہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، کیونکہ جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق کسی طرح سے بھی اس کو حضرت یوسف اس کو نہیں رکھ سکتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی؟ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ان بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور یہ ظالم جو ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ فبدأ، تو پس شروع کیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ قبل بیائی اخی،
کہ اس کے تھیلوں کو دیکھنا پہلے، اس کے بھائی کے تھیلا دیکھنے سے پہلے، مینز کے جو سامان تھا نا اس کا چھوٹے بھائی سے پہلے وہ دوسرے بھائیوں کا چیکنگ انہوں نے کی، اس لیے کہ کوئی شک نہ ہو جائے۔ ثم استخرجها، پھر اس کو نکالا انہوں نے، من وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے میں سے، آخر میں جب اس کا چیک کیا تو اس میں سے وہ جو بادشاہ کا تھا پیمانہ تھا وہ وہاں سے نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پتہ اتنے کویشچن آتے ہیں، ہائے حضرت یوسف نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ اسی طرح سے تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا، نہیں تھا وہ، لیاخذا، کہ وہ رکھتا، اخاہو، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، قانون میں بادشاہ کے، مطلب جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق، الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا۔ یہ ہوتی ہے تقدیر، کہ اللہ جب چاہے گا تو پھر ساری باتیں، سارے قانون سائڈ پہ ہو جاتے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے یہ قانون کتنا خوبصورت تھا ان کا، اور یہ پہلے نبیوں کی پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو چور، اب دیکھیے اگر پاکستان میں بھی ہمارے یہ قانون آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے نا، مجھے لگتا ہے چوری اس کے بعد کوئی کرے ہی نہ۔ اگر کوئی چور پکڑا جائے، جس کی چوری کی اس کے گھر میں اس کو ملازم لگا دیں کہ چلو جی صفائیاں کرو اس گھر کی، اور جا کے سارے کام کرو، تو سارے چور انسان کے بچے بن جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، الحمدللہ نماز تو ہم ساری پڑھتے ہیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو حق، جو پکے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ومغفرۃ، اور نہ صرف درجے ہیں بلکہ اللہ کی مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کا کریم رزق ہے ان کے لیے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملو، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں نا، عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہوئے۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا، جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی درجے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے، اور وہ درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اپنے بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، اپنے سورۃ البقرہ آلموسٹ یہ تو شروع میں، پہلے ہی شروع میں آ جاتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ ظاہر یہ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں والی حرکتیں ہی نہیں کرتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، شروع میں سورۃ البقرہ کی آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اور 2 آیات میں کافر کا کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعجون، اور پھر آخر میں 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے ایک کے بعد ایک آیات میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیں پتا ہوگا تو بچیں گے نا۔ اور پھر اتنی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک
اللہ पाक जन्नत में नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। क्योंकि ये पता है मुझे हदीस इतनी प्यारी इसलिए लगी थी कि अक्सर ये होता है कि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें बहुत लालच होती है इस बात की कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें, हम क्या पढ़ें उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनकी बख्शिश करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियां करे, क्योंकि उनका तो अमल का दरवाजा बंद हो गया ना। तो ये हदीस आप याद कर लें और दूसरों को भी बताएं ताकि आसानियां हो जाए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तो बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। बंदा अर्ज करता है, ए अल्लाह ये दर्जा मुझे क्यों दिया गया? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तेरे बेटे के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से, तेरे बेटे के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार, हम तो यूजुअली अपने लिए होता है ना कि अच्छा सुबह इतनी दफ़ा कर लो, उस तरह से नमाज में कर लो। अब आपने क्या करना, अपने लिए भी पढ़ना है और अपने माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार करनी है और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश कर देना है। या अल्लाह मेरे माँ बाप के लिए मैं पढ़ रही हूँ, उनके दर्जात बुलंद करना, उसका अजर उनको अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन, और ऊपर हर इल्म वाले के अलीम, एक खूब इल्म वाला, मतलब उससे बढ़ के इल्म वाला है। इल्म का तकब्बुर जो होता है ना ये बहुत बुरा होता है, ख्वाह वो दुनियावी इल्म हो और ख्वाह वो दीनी इल्म हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस तकब्बुर से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, एक दफा कहते हैं कि वो बनी इसराइल के एक जमात में तशरीफ ले गए, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि मूसा क्या किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो इस जमीन में आपसे ज्यादा इल्म वाला है? ये सही बुखारी की हदीस है 3400। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की और उनको कहा कि ऐ मूसा, इससे ज्यादा इल्म वाला, तुमसे ज्यादा इल्म वाला हमारा एक बंदा खिजर है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तक पहुंचने का फिर रास्ता पूछा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर की वजह से नहीं कहा था, उनको यही था कि क्योंकि वो तो कलीम अल्लाह है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी भी हैं, तो उन्हें उनके पास ही सबसे ज्यादा इल्म हो सकता है ना दुनिया में। तो लेकिन उस वक्त जिस वक्त वो जिस जमाने में वो थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, खिजर के पास तुमसे ज्यादा इल्म है। और मूसा ने कहा कि अब मैं कैसे उनके पास जाऊं? तो वो जो हम सूरत कहफ में पढ़ते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम और अपने शागिर्द यूशुफ बिन नून के साथ गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनकी रहनुमाई की कि एक मछली को अपने साथ ले जाओ और जिस मुकाम पे वो जाएगी और वो रास्ता बनाएगी, वो सूरत कहफ में पूरा उसका किस्सा आता है। वहीं पे तुम खिजर अलैहिस्सलाम को, उस बंदे को मिलोगे और फिर वो पूरा किस्सा कि उन्होंने कहा कि मूसा ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ ताकि मैं सीख सकूं कि आपके पास अल्लाह ने कौन सा इल्म दिया। तो उन्होंने कहा नहीं मूसा, तुम सब्र ही नहीं कर सकते हो। क्यों सब्र नहीं कर सकता? उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो चीज का तुम्हें इल्म ही नहीं है उस पे तुम सब्र कैसे करोगे? देखिए इससे पता चलता है कि अगर इल्म ना होना तो सब्र बड़ा मुश्किल है। सिर्फ कहते जाएंगे ना सब्र करो सब्र करो सब्र करो, सब्र नहीं आता। जब तक हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान का जब हम पढ़ते हैं ना और जब हम हदीस से पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आती है, फिर सब्र करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतनी प्यारी मुझे बात लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया था ना, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में इजाफा करे। हम कुरान के लिए भी तो वही दुआ आजकल याद भी कर रहे हैं ना कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबे। और देखिए हजरत अबू ज़र और हजरत अबू हुरैरा का कॉल है, वो कहा करते थे कि इल्म का एक बाब सीखना, एक बाब मतलब एक चैप्टर सीखना,
ہمیں نفل نماز جو ہے ہم 1000 رکعت پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہمیں پسند ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا نا یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحاں بھی کریں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے۔ بری بات نہیں ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہے، لیکن وہ صرف آپ کی ذات کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عالم کون ہے؟ جو علم لیتا ہے، جو دوسروں تک علم پہنچا رہا ہے، اور عابد کون ہے؟ جو گھر میں بیٹھا عبادت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے نا، اب لائٹیں تو اب بھی آئی ہیں، اس زمانے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈل جاتا تھا کہ وہ جو چاند ہے وہ ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ وہ پھر اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا کرتی، کیونکہ علم تو روشنی ہے، بیٹیاں تک لوگوں کی، اللہ نہ کرے ربنا لا تجعلنا منہم، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، ہم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر بات، کہ آپ دیکھیے باہر نکل کے آپ سنیے لوگوں کے ساتھ کہ کیا معاملے، کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا، باقی ہمیں سارے گھروں کا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جن کے گھروں میں بچے اس ایج میں ہیں نا، اور ان کی ماؤں کے ساتھ دوستی، آپ کبھی ان کی بات کر کے آپ ان بچوں سے سن کے تو دیکھیں کہ ان کے سکول میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ڈرگز سپلائی ہو رہے ہیں، اور وہی بچے جو ہماری اپنی کمیونٹی کے بچے ہوتے ہیں جو ڈرگز سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہو، لیکن ہمیں آنکھیں تو کھولنی ہے نا اپنی۔ اور نہ صرف لڑکے، لڑکیاں تک ڈرگز میں انوالو ہیں، اتنی آسانی سے اویلیبل ہے باہر، ہم نے بچوں پہ اتنا ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی چیزیں بچوں کو چوری کے اندر لے آتی ہیں۔ وہ پھر ماں کے پیسے، گھروں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، پھر وہ پھر وہ ان کے گریڈز آخر میں ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ زندگی میں وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایون دیکھیں سگریٹ جو بچے پیتے ہیں، میری کسی بچوں سے بات ہو رہی تھی، چھوٹے بچے تھے ہائی اسکول کے، جب بھی اگر اب وہ چھوڑنا بھی اگر چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان نہیں ہے چھوڑنا، کیونکہ ان کو اب تو سگریٹ بھی ایسے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ اسمیل ہی نہیں آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے سگریٹ گھر میں پی رہے ہیں، اپنے کمروں میں لاک بیٹھے ہوئے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے تنگ نہیں کرے، اپنے اپنے کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں ٹی وی اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہوں گے انہوں نے، اور کیا کرنا ہے۔ ہماری اگلی نسلیں کدھر جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات اگر ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو بتا دیں گے، جب ان کو سکھا دیں گے تو تبھی ہماری جان چھٹے گی۔ اب آگے دیکھیں، جو پہلے دیکھیں شروع میں آپ دیکھیں ہماری نانی دادیوں کے زمانہ، ہماری تو عقل وہاں تک ہی جاتی ہے نا، ہم نے اس سے بات کے تو زمانے ہی نہیں دیکھے ہوئے، اس زمانے میں گھروں کے کیا ماحول ہوتے تھے۔ اب اگر ہم جیسے امریکہ میں آئے، آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں جیسے ہم لوگ جب بڑے ہو کے ادھر آئے ہیں، اس کے بعد یہ تھا کہ ہم سے بڑے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کے بچے ادھر پیدا ہوئے تھے، ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، ہمیں جو سمجھ آیا اس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کیا، بیسٹ طریقے سے سوچا کہ الحمدللہ بچوں کو اچھی زندگی دینی ہے، گھر بنانے ہیں، خاوندوں نے بھی کام کیا، عورتیں بھی گھروں سے نکلی، بچوں کو بیبی سٹرز کو دے کے نکل گئے۔ پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ اگر اب بھی ریسنٹلی یہ ہوا کچھ سال پہلے کہ ساری عورتیں گھروں سے کام کے لیے نکلی ہیں زیادہ تر، تو پھر گھروں میں کوئی نانیاں دادیاں ہوتی تھی جو بچوں کی ٹیک کیئر کرتی تھی، یہاں پہ تو وہ بھی سسٹم نہیں تھا۔ بچے اگر بیبی سٹرز کو دیے تو انہوں نے کیا تربیت کرنی تھی؟ اگر بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو اتنے بڑے ہو گئے کہ گھر میں اکیلے رہ سکتے ہیں، ان کا ڈر نہیں ہے تو چلو بچہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں کام پہ پہنچ جاتی ہوں۔ گھنٹوں پہ ہم لوگ مرتے ہیں، اگر کچھ آورز ہمارے کاٹ لیں تو جان نکل جاتی ہے کہ ہمارے تو اتنے آورز ہیں، ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ہم نے جن نسلوں کو پالنا تھا وہ کدھر سے کدھر چلی جا رہی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اراؤنڈ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا، انہی میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا بھی بچہ ٹھیک ہے، اس کا بھی بچہ ٹھیک ہے، لیکن کیا مسلمان ایسا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کبھی باہر نکل کے دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا کیا مشکلیں ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔
اللہ نہ کرے، میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہم نے اپنی آنکھیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو ایسے نہیں فار ایگزامپل دیکھا ہوا، ہم نے اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھا ہوا، ہمارے گھر کا ماحول نہیں تھا. اب یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنی زندگیاں خود ہی سے کریٹ کی ہیں. ہم وہی چیز اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں. اور اگر آپ بلیو کریں کہ یہاں تک پرابلم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بچے کا پتہ بھی آپ اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے ہو. سب سے پہلے تو وہ آپ ہی سے لڑیں گے کہ تمہیں اتنی ہمت کیسی ہوئی کہ تم میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہو. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہے اور اگر وہ ایسی سچویشن نہیں بھی آتی ہے تو دوسری یہ بات ہوگی کہ وہ بچے جو ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں. جو اگر آپ کے بچے نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ مام پلیز ڈو ناٹ ٹاک اینی باڈی اباؤٹ دس. اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ اسکول میں بلی کرتے ہیں اور اسکول میں بچوں کو تنگ کریں گے اور وہ اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے ہیں اور بچے مینٹلی طور پہ وہ اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے یہ قرآن میں جو حکم ہے اس کی اہمیت کا جب ہمیں احساس ہوگا نا تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنی آسانی سے جو ہم چیزیں کر دیتے ہیں نا تو وہ پیچھے جا کے ہماری نسلوں کو کیسے وہ تباہ کر رہی ہوتی. اللہ نہ کرے پھر میں وہی کہتی ہوں ہم سب مل کے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی الحمدللہ آیت نمبر 219. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کس سے سوال کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں. مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ کیا ہم سب خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو زائد ہے. آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی 216 سورۃ بقرہ کی، جس میں صحابہ نے یہی سیم کوسچن کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل دی تھی کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، اور ساری ایک لمبی ڈیٹیل دی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ دیکھیں ان کو اتنی لالچ ہوتی تھی کہ ہم کیسے نیکیاں کمائیں، کہ اگر ان ساری جگہوں پہ بھی ہم نے دے دیا، ہمارا مال ابھی بچا ہے، تو پھر ہم اور کہاں پہ خرچ کریں. کتنی خوبصورتی سے یہ کوسچنز پوچھے گئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا جواب دیا کہ جو تمہارے پاس زائد ہے، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو تمہارے پاس زائد ہے. ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، ہم پھر کمیٹیاں ڈالتے ہیں، پھر ہم جمع کرتے ہیں، پھر وہ تو خیر عورتوں کا کام ہے. لیکن آدمیوں کو بھی دیکھے، آگے دیکھنا سورۃ 30 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع کرتے ہیں اپنے مال اس طرح سے، اور وہ بینکوں میں اکٹھے کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے یبین اللہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، تاکہ تم سب غور کرو. کن چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر یہ احکامات ہمیں کیوں دیے ہیں. اب دیکھیے غور تو کرنے والی بات ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کریٹ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ دونوں کو کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. دونوں سے غلطی ہوگی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا. دونوں کو کہا کہ زمین پہ اترو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین پہ اتارا تو سب سے پہلا حکم کیا دیا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے اب زمین پہ چلے جاؤ اور جو دل چاہتا ہے کرو، آ جاؤ گے تو میں تم سے حساب لے لوں گا. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ انسانوں کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو آخری نبی تھے اور ہمارے پاس آخری یہ بک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صحابہ کا بھی کویسچن دیکھیے کہ وہ کویسچن کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے وہ سارا خرچ کر لیا ہے، ان پہ ہم کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زائد ہے نا وہ سارا تم خرچ کر دو، تاکہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تتفکرون، تم سب غور و فکر کرو پھر دنیا والآخرہ، کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے. دنیا کی زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی سی ہے، یہ تو ختم ہی ہو جانی ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اس کا تمہیں کیا اجر